السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کرم ہے، احسان عظیم ہے، میں ٹھیک ہوں اور اس کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے امتحان میں کامیابی حاصل کرنا، یعنی کس طرح سے ہم ایگزام کے اندر کامیاب ہوں، اچھے نمبرات سے پاس ہوں، اچھی ڈویژن سے ہمیں کامیابی ملے۔ بہت سے اسٹوڈنٹ میرے اور بہت سے لوگ جو راستے میں ملتے ہیں میرے جاننے والے کہتے ہیں کہ سر ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے جو ہے ہم اچھے نمبرات سے کامیاب ہو جائیں۔ ہمارے ایگزام بہت قریب ہیں اور ہم کیا ترتیب بنائیں، کس طرح سے ہم پڑھیں، کون سا سبجیکٹ پہلے یاد کریں، یہ تمام چیزیں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ تو ناظرین، انشاءاللہ میں آپ کو اس کی ترتیب بھی بتاؤں گا اور یاد کرنے کا کس طرح سے شیڈول بنانا چاہیے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور کچھ وظائف ہیں جن کو آپ کو کرنا ہے، انشاءاللہ اسے کرنے سے آپ کو 100% اللہ نے چاہا تو کامیابی ملے گی۔ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے، ہر گارجن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اچھے نمبرات سے کامیاب ہو، اچھی ڈویژن سے پاس ہو جائے، اور اس کے لیے وہ جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کوئی بچہ اپنے والدین سے کہتا ہے، اپنے گارجن سے کہتا ہے کہ مجھے ٹیوشن پڑھنا ہے، تو اس کے گارجن، اس کے ماں باپ اس کے لیے ٹیوشن لگا دیتے ہیں۔ اگر اسے 2 ٹیوشن کی ضرورت ہوتی ہے تو 2 لگاتے ہیں۔ بہرحال وہ پیسے کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے، اور ایسا کامیاب ہو کہ جب دوسروں کو معلوم ہو تو ان کو بھی اچھا محسوس لگے، ان کو بھی اچھا محسوس ہوئے۔ آج کے دور میں ناظرین، اگرچہ پڑھائی بہت مشکل ہے کیونکہ بہت سے لوگ غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو نہیں پڑھا پاتے ہیں، پھر بھی جو لوگ جتنی کوشش ہو سکتی ہے ان سے وہ کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کامیابی کس طرح سے حاصل کی جائے، تو اس بات کا یاد رکھیے کہ بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں، بہت سے پڑھنے والے، محنت کرنے والے ایسے ہیں کہ جو پوری محنت کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی پرسنٹ اچھی نہیں ہوتی۔ وہ پاس تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کی ڈویژن اچھی نہیں ہوتی، اور وہ اپنا رزلٹ دیکھ کر، اپنی مارک شیٹ دیکھ کر کافی شرمندہ ہوتے ہیں، جبکہ ان کی محنت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ میں اس کی وجوہات بھی بتاؤں گا، اور انشاءاللہ اس کے لیے آپ کو پڑھنے کے لیے ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یاد رکھیے ناظرین کہ محنت بہت ضروری چیز ہے۔ اگر کوئی انسان محنت نہ کرے اور صرف وظیفہ پر ڈیپینڈ ہو جائے کہ میں یہ پڑھوں گا کامیاب ہو جاؤں گا، یوٹیوب کے اندر اتنی لوگوں نے ویڈیو ڈال دی ہیں کہ آپ بس ایک مرتبہ یہ پڑھیں 100% کامیاب ہو جائیں گے، اس طرح کی ہیڈنگ لگائی ہوئی ہیں۔ اللہ عالم کیا انہوں نے بتایا ہے، اور معلوم نہیں کہ وہ پڑھ کے کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال میں سب سے پہلے آپ کو اس طرف گائیڈ کروں گا کہ محنت اس کے اندر سب سے ضروری چیز ہے۔ اگر آپ محنت کرتے ہیں، 100% محنت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی آپ کو بہت اچھا ملے گا۔ سب سے پہلے شیڈول بنائیے پڑھنے کا۔ کبھی بھی لگاتار مت پڑھیے۔ آپ کسی مضمون کو لگاتار پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے دل بھی اچاٹ ہو جاتا ہے اور دماغ میں گھمیڑا سا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد انسان اگر ذہن میں کوئی چیز بٹھانا چاہے تو نہیں بیٹھتی۔ کیونکہ جس طرح سے اس کو یاد کرنا چاہیے تھا اس طرح سے یاد نہیں کیا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ سب جب صبح کو اٹھیں، اچھا ناشتہ کریں۔ ناشتہ کرنے کے بعد اگر آپ 8 بجے پڑھنے بیٹھ رہے ہیں تو 10 بجے تک لگاتار پڑھیے، 2 گھنٹے لگاتار آپ کو محنت کرنا ہے۔ جیسے ہی 2 گھنٹے ہو جائیں اس کے بعد آپ آدھے گھنٹے تک بالکل فری ہو جائیے، کوئی موبائل وغیرہ بھی نہ چلائیے، چونکہ موبائل چلانے سے اس سے بھی دماغ پہ لوڈ پڑتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر جینٹس ہیں تو باہر نکل جائے، تھوڑی دیر ٹہلے، لوگوں سے ملے، اور اگر لیڈیز ہے تو اپنا کھانا وغیرہ یا کوئی دوسری چیز کام کر سکتی ہے، لیکن پڑھائی سے بالکل آدھے گھنٹے تک اپنا ذہن ہٹا دے۔ 10:30 بجے پھر پڑھنے بیٹھے اور پھر 2 گھنٹے لگاتار پڑھے، اور 2 گھنٹے پڑھنے کے بعد پھر آدھے گھنٹے کا یا اس سے زیادہ ریسٹ لیں۔ مثلاً اب 10:30 بجے بیٹھے پڑھنے تو 11:30 12:30 تک آرام سے پڑھے، 12:30 تک پورے دھیان لگا کر۔ اس کے بعد پون والی یا 1 والی جو بھی آپ نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھیے، کھانا کھائیے، اور آدھے گھنٹے کا قیلولہ ضرور کیجیے۔ اس کے بعد پھر پڑھنے بیٹھ جیجیے۔
2 گھنٹے پھر پڑھیے، ہر 2 گھنٹے بعد آپ کو کم از کم آدھے گھنٹے کا ریسٹ لینا ہے۔ اگر آپ 3-4 گھنٹے لگاتار پڑھتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ چیز آپ کے ذہن میں نہ بیٹھے، چونکہ لگاتار پڑھنے سے ہمارا ذہن بھی تھک جاتا ہے۔ اس لیے اس کا روٹین بنائیں کہ ہمیں کتنے گھنٹے تک اور کون سا سبجیکٹ پڑھنا چاہیے۔ ایک مضمون کو لگاتار مت پڑھیے، مضمون بدل بدل کر پڑھیے۔ جب سارا یاد ہو جائے تو رات کو سونے سے قبل، سونے سے پہلے ایک بار اس کا ریویژن ضرور کیجیے۔ جب آپ صبح کو دوبارہ اٹھیں گے اور اس کا آپ ریوائز کریں گے آپ اس چیز کو، تو انشاءاللہ وہ جلدی ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ اب دوبارہ سے اتنی دیر آپ کو یاد کرنے میں نہیں لگے گی، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو کل یاد کیا ہے آج اس کا ایک بار ریوائز ضرور کیجیے۔ اسی طرح روز کا معمول بنائیے۔ پھر جس دن ایگزام ہو تو آپ ایگزام میں جانے سے قبل یعنی گھر سے نکلنے سے پہلے اچھی طرح سے وضو کیجیے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیے اور پھر درود شریف پڑھ کر اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھائیے اور دعا کیجیے، یا اللہ میں نے جو محنت کی ہے اس میں مجھے 100% کامیابی عطا فرما۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد آپ گھر سے نکل جائیے۔ اس کے بعد ایگزام ہال میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر پورے ہاتھوں پر پھیر لینا ہے، ہاتھوں پر پھونکنا ہے اور ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یاد تو سب کچھ ہوتا ہے اور جیسے ہی ہم ایگزام ہال میں جاتے ہیں اور پیپر دیکھتے ہی ہم گھبرا جاتے ہیں، جو کچھ یاد کیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ذہن سے نکل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ جو ہے 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کیجئے، پورے جسم پر پھیر لیجئے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ ایگزام ہال میں جانے کے بعد جب تک کاپی یا پیپر آپ کو نہیں ملے آپ درود شریف پڑھیے۔ جیسے ہی پیپر ملے آپ کو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ پیپر پڑھیے اور پورے سکون سے پڑھیے، اطمینان سے پڑھیے۔ کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیپر کھولا ایگزام دینے کے لیے تو وہی سوال رکھا ہوتا ہے جو آپ نے یاد نہیں کیا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں آتا ہے ارے یہ تو میں نے دیکھا تھا لیکن یاد نہیں کیا۔ تو اس سے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے۔ یاد رکھیے ناظرین، گھبراہٹ کی وجہ سے جو بھی ہمارا یاد کیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ذہن سے اتر جاتا ہے۔ اس لیے بسم اللہ پڑھ کر اور جب لکھنے کا وقت آئے تو سب سے پہلے 1 مرتبہ یہ دعا پڑھیے، ربی انی مغلوب فانتصر۔ پھر اس کے بعد سورہ نون کی 4 آیتیں آپ کو 3 مرتبہ پڑھ کر پین کے اوپر پھونک لینا ہے۔ چاہیں تو گھر پر ہی پڑھ کر پھونک لیجئے یا پھر ایگزام ہال میں جا کر پڑھ لیجئے۔ وہ آیتیں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وان لک لاجرا غیر ممنون، وانک لعلی خلق عظیم۔ آپ کو یہ 4 آیتیں 3 مرتبہ پڑھ کر قلم کی نوک پر پھونکنا ہے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ کر کے آپ کو شروع کر دینا ہے لکھنا۔ جب آپ لکھ چکے ہیں اسی وقت جب کاپی بند کر دیں 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور دعا کریں، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے مجھے کامیابی عطا فرما، یہ کہہ کر کاپی جمع کر واپس آ جائیے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے، جب آپ نفل پڑھ کے گھر سے نکلیں تو راستے پر کسی سے بات نہ کریں، درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں ایگزام ہال تک۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ نے جتنی محنت کی ہے اس سے زیادہ ہی اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ سے دعا ہے اور ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ یعنی فائدہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔